اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزراء حکومت خیبر پختونخوا، میرے عزیز سینئرز، اساتذہ، مفتی غلام الرحمان صاحب، بردرز اینڈ سسٹرز، السلام علیکم. میں اگلے 10 سے 12 منٹ میں کوشش کروں گا کہ جو باتیں مفتی غلام الرحمان صاحب نے، وزیر صحت صاحب نے اور ڈاکٹر تنویر زبیری صاحب نے کہیں ہیں ان کا تھوڑا سا ان میں سے کچھ چیزوں کا مزید احاطہ کروں، اور اس کے علاوہ چند ایک ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اس کرنٹ جو سچویشن ہے پولیو کے حوالے سے گلوبل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ، ہم اس وقت کہاں موجود ہیں اور یہاں سے آگے کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں فنش لائن کی طرف انشاءاللہ. یہ نقشہ ڈاکٹر تنویر زبیری صاحب نے پہلے بھی دکھایا ہے، اور آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ 125 ممالک تھے جن میں پولیو موجود تھا 1988 میں، جب ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے اس بات کا اعادہ کیا تھا اب تمام ممبر اسٹیٹس کے کنسنسس کے ساتھ کہ پولیو ایک ایریڈیکیبل بیماری ہے، اور چیچک کے بعد یہ دوسری بیماری ہے جس کا دنیا بھر نے ریزالو کیا تھا کہ اس کو ایریڈیکیٹ کیا جائے. اور اس کے بعد جو موجودہ نقشہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہی اورل پولیو ویکسین ہے جو آج پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے، جسے استعمال کر کے 125 میں سے 123 ممالک نے پولیو کو ایریڈیکیٹ کر دیا. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اس نقشے پہ بہت سا چھوٹا سا ایک اسپاٹ ہے جو نظر بھی مشکل سے آتا ہے، جو 2 ممالک ہیں پاکستان اور افغانستان جس پہ یہ بیماری اب رہ گئی ہے. اور یہاں ایک اور بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ 2007 سے لے کے 15 تک کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پولیو جو ہے وہ اینڈیمک کنٹریز سے دوسرے ممالک میں جنہوں نے پولیو کو ایریڈیکیٹ کر دیا، اور دوبارہ ان ممالک میں پولیو وائرس پہنچا اور بڑی سگنیفیکنٹ سائز کی آؤٹ بریکس ہوئی. 2007 میں پولیو وائرس جو ہے وہ پاکستان کا ایک طالب علم جو گجرات سے تعلق رکھتا ہے اس کے ذریعے آسٹریلیا پہنچ گیا، اور وہاں پہ اس کو حالانکہ ایڈلٹ تھا وہ، اور وہاں پہ جا کے جب اس کو تھوڑی سی ایسی علامات ظاہر ہوئیں اس کے اندر، لوور لمبس کے اندر تھوڑا سا ویکنس تھی، مکمل پیرالسس نہیں تھا، لیکن جب اس کے پخانے کو ٹیسٹ کیا گیا تو پاکستان میں جو پولیو وائرس موجود ہے وہ اس میں پایا گیا. اس کے بعد ہندوستان سے یہ وائرس جو ہے وہ تاجکستان پہنچ گیا، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑی آؤٹ بریک ہوئی 2008-9 کے اندر. 2012 میں پاکستان سے یہ وائرس جو ہے وہ ایجپٹ پہنچ گیا، اور وہ نہ صرف ایجپٹ پہنچا ہے بلکہ ایجپٹ سے آگے مزید جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، سیریا اور عراق اور ان ممالک میں پولیو آؤٹ بریک جو کہ جس کو اوور کم کرنے میں تقریباً 3 سال لگے. اسی طرح نائجیریا کا وائرس جو ہے وہ ہارن آف افریقہ میں صومالیہ پہنچ گیا. ان تمام باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی کمیونیکیبل ہیلتھ اسٹیٹ ہے یا بیماری ہے جو جب تک آپ اس کو دنیا کے فیس آف دا ارتھ سے پورے گلوب سے اس کو ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے، دنیا بھر میں اس کے دوبارہ پھیلنے کا خطرہ موجود رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ گلوبل امپورٹنس اور اتنا زیادہ گلوبل پریشر جو ہے وہ اب ان 2 ممالک کے اوپر ہے. اور یہ نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے 6 ماہ میں دنیا بھر میں، جیسے میں آپ کو عرض کیا کہ کہیں پولیو کے کیسز نہیں ہیں، صرف پاکستان اور افغانستان 2 ایسے ممالک ہیں. اور اگر ہم اوور دی ایئرس پاکستان کی سچویشن کو دیکھیں، جیسا کہ تنویر زبیری صاحب نے پہلے بھی یہاں پہ روشنی ڈالی کہ پاکستان میں 1994 میں جب یہ پروگرام شروع ہوا تب تک سالانہ 20,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے تھے. اور یہ وہ وقت ہے جب پاکستان کے اندر جو ڈیزیز سرویلنس سسٹم ہے، جو بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ بھی اتنا ایفیشینٹ نہیں تھا. اس کے باوجود 20,000 سے زیادہ کیسز پولیو کے سامنے آ رہے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گراف کے اندر ایک بار جو ہے وہ 1 سال کے لیے ہے ریپرزینٹ کر رہی ہے. 1999 سے ان کیسز کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوئی اور 2005 میں صرف 28 کیس تھے پورے ملک کے اندر.
لگ بھگ اتنے ہی کیس 2006 اور 2007 میں بھی تھے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ پھر پولیو کیسز کی تعداد جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی، مختلف وجوہات کی بنا پہ، جن پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، گزار کروں گا وجوہات۔ لیکن آپ 2014 میں دیکھیے کہ 306 کیسز پاکستان نے رپورٹ کیے، لیکن اس میں ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 306 کیسز میں سے 90% کیسز فاٹا اور خیبر پختونخوا کے ان علاقوں سے رپورٹ ہوئے جہاں پہ ویکسینیشن پروگرام جو ہے وہ نہیں چل رہا تھا یا مؤثر طریقے سے نہیں چل رہا تھا۔ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان، جو شاید پورے پاکستان کی آبادی کا شاید 1% بھی نہیں ہے، وہاں سے 150 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے 2013 اور 2014 میں۔ اور اس کا جب ہم موازنہ کریں پنجاب جیسے بڑے صوبے سے، جو پاکستان کی آدھی سے بھی زیادہ آبادی یہاں پہ رہتی ہے، وہاں پہ 5 سے بھی کم کیسز تھے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پولیو ایریڈیکیشن۔ آپ جہاں پہ پروگرام جا کے مؤثر طریقے سے ویکسین پلائے گا تو وہاں پہ اس بیماری پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور جہاں پہ ویکسین نہیں پلائی جائے گی وہاں پہ یہ بیماری یا یہ وائرس سرایت کرتا رہے گا۔ اور یہ پچھلے 6 ماہ کا نقشہ دیکھیے، یہ اس پہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کو بھی دکھانے کی کوشش کی ہے میں نے، اور یہ جہاں پہ میں اس وقت کرسر پھیر رہا ہوں آپ دیکھیے گا، یہ خیبر پختونخوا، خیبر ایجنسی اور اس کے ساتھ ملک کا جو بارڈر کے اس پار افغانستان کا علاقہ ہے، اسی میں زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جس کو ہم کہتے ہیں کوئٹہ بلاک، کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، اور اس کے ساتھ جو افغانستان کا علاقہ ہے کندھار اور ہلمند، وہاں پہ۔ اور یہ تیسرا اسپاٹ جو پاکستان کے نقشے کی بیس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے کراچی۔ تو پاکستان کے اندر بھی پولیو ہر جگہ نہیں موجود، چند ایک جگہ ہیں جہاں پہ یہ کیسز جو ہے وہ بہتات میں ہے۔ اور اس وقت 2016 کے اندر ہم اگر صرف دیکھیں تو اس وقت 7 پولیو کیس پاکستان نے رپورٹ کیے ہیں۔ پچھلے سال اس وقت تک آپ اس ٹیبل میں ملاحظہ کریں 21 کیس رپورٹ کیے تھے اس وقت تک یا کل تک 1 اپریل کے مطابق۔ اس سال 7 کیسز ہیں، پچھلے سال تک 12 ضلعوں میں کیسز موجود تھے، اس سال 7 ضلعوں میں ہیں۔ تو الحمدللہ ایک پازیٹو ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ تنویر زبیری صاحب نے کہا کہ یہ کنٹرول پروگرام نہیں ہے، یہ ایریڈیکیشن پروگرام ہے، تو اس میں کیسز چند ایک بھی رہ جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب وائی وی کوڈ ناٹ اسٹاپ پولیو ہیئر ان پاکستان، جب ساری دنیا نے ختم کر لیا، جیسے وزیر صحت صاحب نے کہا کہ نائجیریا نے ختم کر لیا، بعض ایسے علاقے بھی ہیں جن میں جنگ و جدل کی صورتحال ہے، وہاں سے بھی ختم ہو گیا، صومالیہ نے ایک دفعہ ختم کیا، اس کے بعد دوبارہ وائرس پہنچا، وہاں سے بھی دوبارہ ختم کر دیا۔ کیا وجوہات تھی کہ پاکستان ابھی تک اس بیماری پہ قابو نہیں پا سکا؟ پاکستان ایک بڑا کاسموپولیٹن ملک ہے اور بہت کمپلیکس بھی ہے، ہر صوبہ ایک ملک کی طرح سے ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ چین کے اندر 3 سے 4 ویکسینیشن راؤنڈ انہوں نے کیے۔ چین دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ ہر بچے تک پہنچ کے اس کو ویکسین پلائی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا کیا نہیں جا سکا پاکستان کے اندر۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مفتی صاحب نے آلریڈی اس کے اوپر بہت ہی مفصل روشنی ڈال دی ہوئی ہے کہ جو سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ بدقسمتی سے آڑے آتی رہی ہے، اور 2014 کے اخیر تک تقریباً 3.5 لاکھ بچے ایسے تھے پاکستان میں جن تک رسائی بالکل ممکن ہی نہیں تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ بعض علاقوں میں جا کے کچھ کو پلا دیے کچھ کو نہیں پلائے، بعض ایسے علاقے تھے جن میں مکمل طور پہ پولیو ویکسینیشن پروگرام بند ہو گیا تھا، اور 3.5 لاکھ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ 100 کے قریب ویکسینیٹر اور ایون ان کی جو حفاظت پہ مامور سیکیورٹی کے لوگ تھے مختلف فورسز کے، وہ بھی ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر اس بات کا ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا کہ ملک کے بعض حصوں میں پروگرام مینجمنٹ کے بھی ایشوز تھے کہ وہاں پہ سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آڑے نہیں آئی، تو پروگرام مینجمنٹ اتنی افیکٹو طریقے سے نہیں چلائی گئی کہ ہائی کوریج اچیو کی جا سکے۔
اور اس کے علاوہ یہ جنرل بڑا پرابلم نہیں ہے پاکستان کے اندر، لیکن کچھ علاقوں میں بہرحال ایسی آبادیاں اور ایسی سیٹلمنٹس ہیں موجود ہیں جہاں پہ لوگ مختلف بیس لیس جو ہے تو وہ افواہوں کی وجہ سے انکار بھی کرتے رہے ہیں. اور یہ صرف میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں اس سلائیڈ کے اندر، یہ آپ دیکھیں یہ 2012 اکتوبر کے اندر بدقسمتی سے یہ جو کلنگ والا سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ مسلسل چلتا رہا. 2013 کے اندر پاکستان کے اندر پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کی پرفارمنس اتنی خراب تھی کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے پروگرام چلا ہی نہیں، اور ویکسینیٹر جو تھے وہ باہر آنے سے اور گلیوں میں جا کے اور گھروں میں جا کے قطرے پلانے سے بالکل اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ جان کا خطرہ تھا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ 2014 اور 15 کے جو پولیو کیسز ہیں ان کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ انہوں نے کتنی دفعہ پولیو ویکسین کے ڈراپس پیے تھے. اس میں جو سرخ حصہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے یہ ان کیسز پولیو جو ٹوٹل کیسز ہیں ان میں سے ان کا تناسب بتا رہا ہے جن کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے نہیں گئے تھے. تو آپ ملاحظہ کیجئے کہ 2014 میں 50% سے زیادہ پولیو کیسز ان بچوں کو ہوا جنہوں نے کبھی ویکسین پی نہیں تھی. 2015 میں تھوڑا سا کم ہو گیا، لیکن 30% ایسے بچے جنہوں نے پولیو کے قطرے کبھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پیے ہی نہیں. تو جب تک ایسے بچے موجود رہیں گے پولیو وائرس بہرحال سرایت کرتا رہے گا. تھوڑا سا میں آپ کو آپ کی گوشت گزار کروں گا کہ ریسنٹلی پچھلے 6 سے 8 مہینے کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ میں اس کو ری ایمفسائز کروں گا پہلے تو کہ یہ پروگرام جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے یہ حکومت پاکستان کا پروگرام ہے. جتنے بھی انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں WHO، یونیسیف یا اس کے علاوہ اور روٹری انٹرنیشنل اور چند اور ایسے ادارے وہ پاکستان کی حکومت کو اسسٹ کر رہے ہیں. اور یہ بات بڑی کلیئر تھی اور ہے کہ جب تک گورنمنٹ تمام لیولز پہ، نیشنل لیول پہ، صوبائی لیول پہ، ایون ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جب تک گورنمنٹ فل آنرشپ نہیں لے گی اس پروگرام کا کامیابی سے چلنا بہت ہی مشکل تھا. اور ایک جو امید افزا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 6 سے 8 مہینے کے اندر کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تمام لیولز پہ پولیو پروگرام کو بڑے افیکٹولی اون کرنا شروع کیا ہے. نہ صرف سیاسی جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس نے، بلکہ جو ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہے جیسے کہ چیف سیکرٹریز جو کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے صوبے کا، انہوں نے اس کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ چیز ٹرکل ڈاؤن ہوئی ہے اور ضلع کے لیول پہ جو ڈیپٹی کمشنرز ہیں یا ڈویژن لیول پہ جو کمشنرز ہیں انہوں نے اس کو اون کرنا شروع کیا ہے. اس کے اندر ایک میجر اکاؤنٹیبلٹی تھرسٹ آیا ہے اور اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو بتا بھی چکا ہوں کہ جو پروگرس آئی ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو نیشنل ایمرجنسی اور پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کا ایک نیٹ ورک بنا ہے. یہ میں تو پچھلے 8-9 سال سے پولیو ایریڈیکیشن کے لیے کام کر رہا ہوں پاکستان کے اندر گلوبلی. میں نے اس طرح کے ڈیڈیکیٹڈ باڈیز پہلے پولیو ایریڈیکیشن کے لیے نہیں دیکھی. اور ہر پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا ایک ڈیڈیکیٹڈ سینئر لیول آفیسر ہے جو صرف پولیو ایریڈیکیشن کو اوورسی کرتا ہے. تو اب جو سیکرٹری ہیلتھ صاحب ہیں وہ اپنی مزید جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کی مصروفیات ہیں اس میں پولیو بھی شامل ہے، ان کو ایک ایسا ایک سینٹر مل گیا ہے جس کے تھرو وہ پولیو ایریڈیکیشن کو بہت اسٹرانگلی اوورسی کر سکتے ہیں. اور انہی کا ایک کاؤنٹر پارٹ جو ہے وہ اس ایمرجنسی سینٹر کا صوبائی لیول پہ جو ہے وہ انچارج ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اسٹرینتھن ہوئی ہے. اور وزیر صاحب نے بڑے صحیح فرمایا انہوں نے یہ کہ پولیو ایریڈیکیشن صوبائی یا ایون ضلع کے لیول پہ بھی اچیو نہیں ہوتی. پولیو ایریڈیکیشن اچیو ہوتی ہے دیہات میں، گاؤں میں، گلیوں میں اور محلوں میں اور ان میں موجود گھروں کے اندر جہاں پہنچ کر تمام بچوں کو قطرے کھلائے جائیں. تو جب تک پروگرام کے لوئسٹ لیول کے اوپر اسٹرینتھن نہیں ہوگا اس کا اچیو کرنا بہت مشکل ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں انہوں نے اپنی پریزنس جو ہے یہ اپنی سپورٹ جو ہے وہ ضلع کے لیول کے نیچے بھی بہت زیادہ اس میں اضافہ کر دیا. تقریباً 3 سے 4 ہزار جو ورکرز تھے پہلے
گورنمنٹ کے سیٹ اپ کو سپورٹ کر رہے تھے یونین کونسل کے لیول پہ، ان کی تعداد اب تقریباً 6,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ویکسینیٹرز ہیں، بہت سارے ایسے یونین کونسل کے لیول پہ میڈیکل آفیسرز ہیں جن کو ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہے پولیو ایریڈیکیشن پہ فوکس کرنے کے لیے، وہ اس میں بڑی جو ہے تو بہتری آئی ہے۔ اور نتیجتاً آپ کو جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ 3.5 لاکھ بچے 2014 تک جن تک رسائی ممکن نہیں تھی، یہ تعداد کم ہوتے ہوتے اب تقریباً 16,000 تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ یہ 16,000 بھی جو ہے ایک رسک ہے، ایک سگنیفیکنٹ رسک ہے۔ یہ 2 جگہ ہیں بنیادی طور پہ، نارتھ وزیرستان اور اس کے علاوہ خیبر ایجنسی، جس میں کہ یہ 16,000 تقریباً 16,000 بچے ہیں جو ابھی بھی جن تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ پروگرام کی پرفارمنس جو ہے وہ جہاں پہ رسائی ممکن ہے وہاں پہ بڑا سگنیفیکنٹ امپروومنٹ آیا ہے۔ یہ تھوڑی سی کمپلیکس سلائیڈ ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بار جتنی اونچی ہو اتنی پرفارمنس بہتر ہے۔ اور میں نے اس میں کمپیئر کیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر پرفارمنس میں کہاں تھے سپٹمبر 2015 میں، اور پھر 6-7 ماہ کے بعد فیبروری کے اندر 2016 میں ہم کہاں تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو یونین کونسلز جن کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری تھی، جہاں پہ تمام بچوں تک پہنچ کے یا 90% سے زیادہ بچوں تک پہنچ کے قطرے پلائے گئے، ان کا تناسب ہر صوبے میں زیادہ ہوا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا پنجاب پہلے ہی بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کیسز بہت کم ہیں، لیکن سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور فاٹا تمام جگہوں پہ پچھلے 6 سے 7 مہینے میں پروگرام نے امپروو کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو 80% جو یونین کونسلز جن کو اسیس کیا گیا یا مانیٹر کیا گیا وہ اپنا پرفارمنس بینچ مارک جو اچیو کرنے والا ہے اس تک پہنچ رہی تھیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری امر یہ ہے کہ 20% علاقات بھی ایسے تھے جو اسیس ہوئے جو اس بینچ مارک تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ اور پشاور اس کے گرد و نواح کے علاقے ایسے ہیں، ان میں جو پاپولیشن ڈینسٹی اور دیگر ایسے جو فیکٹرز ہیں انوائرمنٹل فیکٹرز وہ اس طرح سے ہیں کہ یہاں پہ 80% پرفارمنس کے ساتھ پولیو کا وائرس جو ہے اس کی ٹرانسمیشن سٹاپ نہیں ہو سکتی، یہاں کم از کم 90 یا 95% پرفارمنس جو ہے چاہیے ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ڈاکٹر زبیری صاحب نے آلریڈی بتا دیا ہے، میں اس پہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا کہ جو گلوبل لیول سے لے کے اور پھر نیشنل لیول کی جو ایفرٹ ہے، جو ہمارے مذہبی علماء اور ایکسپرٹس ہیں ان کو انگیج کرنے کی، وہ بڑی ایک تعریف کے قابل ہے۔ اور یہ چیز صرف قومی لیول پہ نہیں ہے، یہ پروونشل لیول اور اب یونین کونسل کے لیول پہ بھی علماء کو سسٹمیٹک طریقے سے انگیج کیا جا رہا ہے، ہوائی چیز نہیں ہے، بڑا سسٹمیٹک طریقے سے انگیج کیا جا رہا ہے۔ ایک پروونشل اسکالرس ٹاسک فورس ہے جو پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، اور پھر اسی کے تحت ہمارے جو گلی اور محلے کے اندر جو مذہبی علماء ہیں جن کی بات عام بندہ سنتا ہے وہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ان کو انگیج کیا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ ہر بار جو ہے وہ ان بچوں کی تعداد کو ظاہر کر رہی ہے جو قطرے پینے سے رہ جاتے تھے اس وجہ سے کہ ان کے والدین انکار کر دیتے تھے۔ تو آپ دیکھیے گا 2013 میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب بچے، 85,000 سے تھوڑے سے اوپر، اس وجہ سے رہ جاتے تھے کہ ان کے والدین یا ان کے خاندان جو انکار کر دیتے تھے، اور پھر یہ تعداد لگ بھگ 40 سے 60,000 کے بیچ میں رہی۔ پھر کم ہوتے ہوتے جب یہ جس طرح سے میں نے کہا کہ ایفرٹ شروع ہوئی تو ریلیجیس بیسس پہ جو ریفیوزل تھے وہ کم ہوتے ہوتے اب 23,000 تک پہنچ چکے ہیں، فیبروری میں شاید اس سے بھی تھوڑے سے کم ہے۔ لیکن میں پھر ایک دفعہ یہاں پہ گزارش کروں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو چند ایک بچے چند جگہوں پہ رہ گئے ہیں یہ بھی ان تک بھی پہنچ کے ان کو بھی ویکسین پھیلانا کنسسٹنٹلی بہت ضروری ہے۔ اب آخری سلائڈس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں۔ اب ہم یہاں تک تو پہنچ جائے، یہاں سے اب ہم نے کہاں جانا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ آپ جب گلاس کو دیکھیں تو پانی بھرا ہوا گلاس میں آپ 2 طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، بڑا مشہور یہ محاورہ ہے کہ ہاف فل یا ہاف ایمٹی۔ تو ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ
ہم نے پروگرس کیا، بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ابھی کرنے والی ہیں اس سے پہلے کہ ہم پولیو ریڈیکیشن اچیو کریں. تو یہ جو 3 جگہیں ہیں، کراچی جو گریٹر پشاور کا علاقہ ہے جس میں پشاور، نوشہرہ، چارسدہ سائبر ایجنسی اور کوئٹہ بلاک، یہاں پہ پروگرام پرفارمنس میں یقیناً بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو علاقے ابھی بھی پوری طرح جہاں پہنچ ممکن نہیں، جو والدین ابھی بھی انکار کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو ویکسین پلانا بہت ضروری ہے. سمری میں یہ ہے کہ باوجود بہت اچھی ڈیولپمنٹس کے ابھی بھی ہم وہاں پہنچ نہیں پائے جہاں جس لیول پہ پہنچ کے ایریڈیکیشن اچیو ہوگی. اور میں آخر میں پھر ایک دفعہ ایمفسائز کروں گا کہ پولیو ایریڈیکیشن از آل اباؤٹ ریچنگ دا چلڈرن اینڈ ویکسینیٹنگ دیم اینڈ نتھنگ مور. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.